اب یہاں پر کہ توکیل کیا ہے اور تسخیر کیا ہے، اس نقطے کو سمجھو تو یہ لڑائی آج آپ کی ختم ہو جائے گی۔ توکیل اللہ والے جنوں کو کہتے ہیں جو کرتے موکلات کہتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے۔ موکل فرشتے کو کی تسخیر نہیں کر سکتا، یہ توکیل ہے۔ تسخیر شیاطین کی جاتی ہے۔ کس کی جاتی ہے؟ فاسق اور فاجر ہو گئے۔ اہل اللہ توکیل میں آتے ہیں اور فاسق اور فاجر یہ تسخیر ہوتی ہے۔ شیاطین کو مسخر کرنا یہ انبیاء نے کیا ہے۔ وَسَخَّرَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ، یہاں سے کون سے جن مراد ہیں؟ شیاطین جن، فسق اور فجور کرنے والے۔ ان کی تسخیر سے فائدہ کیا ہے کہ ان کی آزادی سے امت کو نقصان ہوتا ہے، اور ان کی تسخیر سے امت کو فائدہ ہوگا۔ اور متقی ویسے ہی پابند ہوتا ہے۔ آزاد دو مخلوق ہوتے، ایک فاسق فاجر، وہ اپنے نفس کا ہوتا ہے جس کے امارہ ہو جاتا، اور ایک کون؟ شیاطین۔ یہ آزاد ہوتی ہے، لوگوں کو نقصان دیتے، اگر ان کو لگام نہ دی جائے تو یہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ سمجھ آئی؟ تو ان کو مسخر کرنا این ایمان ہے۔ جوتوں کی نوک پر رکھ کے چپا مار کر کے ان سے کام لگوانے چاہیے۔ اس لیے حضرت، اور انہی سے جو ہے نا کام لینا ثابت ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کیا بنوایا؟ مخلوقات سے کام لینا ناجائز نہیں ہے۔ ہدہد سے کیا کام لیا سلیمان علیہ السلام نے؟ یہ تو آپ ایسی باتیں کرتے ہو کہ ایک چیز پر کام کرنے سے آپ اس کا اعتقاد بنا دو کہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ معرفت کے بارے میں جا کے جو کتابوں میں لے گا نا، وہ ہوا میں چلنا، پانی پہ چلنا اور ہوا میں اڑنا ہے، یہ ادنا ہے، عارف اس کو کہتے ہیں۔ تمہیں تو اس میں اگر یہ قانون ہے تو کسی کے پاس، یہ کمال نہیں ہے۔ اس کے کمال میں اور معرفت میں فرق ہے، کیونکہ اڑنے اور چلنے میں علم نہیں آتا اس کے پاس، مگر جو کمال ہے وہ علم ہے۔ جب ان کو اللہ علم دیتا ہے، علم الاسرار عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اکابرین نے کمال کی کہا ہے، نسبت کا انکار نہیں کہ صاحب نسبت نہیں ہے، ابتدائی نسبت میں سے ہے، یہ کمال میں سے نہیں ہے، کمال میں علم ہے۔ آپ کہتے ہیں جی یہ کمال نہیں ہے، تم تو اس کاتے میں آتے نا، تم تو اس میں بھی نہیں اترو گے۔ تو تسخیر ہے جنات جو بزرگان یہ تسخیر وہ تسخیر، وہ تسخیر نہیں ہوتی، وہ توکیل ہوتی ہے۔ وہ آتے ہیں آپ کے ساتھ اور یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ جیسے ایک مفتی کا کام ہے فتویٰ دینا، اس کے پاس مسئلہ آ جائے سائل لے کر، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی تحقیق کرے گا۔ اسی طرح جنات بھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے، اس کی یہ حاکم ہے، اس کے اپنے کام ہے، جس کے پاس جو مسئلہ آئے گا اس پہ ہو جائے گا، وہ فرض ہو جائے گا اگر اس پہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو یہ علم ہے، یہ بغیر اس کے نہیں آتا۔ اور شیاطین کو مسخر کرنا یا ان کو تابع کرنا یا ان کو وہ کرنا، اگر آپ ان کو آزاد چھوڑ دیں، جادوگر جو ہے نا، برملا جو ہے نا، دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک باطنی جنگ ہوتی ہے جسے آپ نہیں سمجھتے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے شیاطین چھوڑتا ہے سب مسلمانوں پر۔ ایک مثال ہے، آپ پر چھوڑ دیے اور آپ کے اس کو قبضہ کر لیا، دماغ آپ وہی سوچ رہے ہو جو کہہ رہا ہے، جبکہ آپ کے پتہ سامنے آپ کے قرآن اور حدیث پڑھا ہوا ہے، مگر آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ تو شرعاً یہ معذور ہے۔ اگر یہ معذور نہ ہوگا پھر اس پہ فتویٰ دوسرا لگے گا، تو اصولوں کی خلاف ورزی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب انہی سے آپ ان چیزوں کو ہٹاؤ، یعنی گندا پانی اٹھا کے پاک پانی چھوڑ دے تو اب اثر کیا ہوگا؟ یہ کرامات تھے صحابہ کے، تو ان سے کرامتیں صادر ہوئی، اور کرامات زیادہ تر صوفیاء کرام سے صادر ہوئی۔ اب آپ کہو گے جی بعض نے کہا کہ وہ خانقاہوں میں یہ چیزیں
تقریر میں اچھی لگتی ہے, یہ دلیل تقریروں میں اچھی لگتی ہے, مگر حقائق نہیں ہے اس کے. تم تو ایمان والے ہو نا, پھر کیوں مغلوب ہو؟ ایک مثال ہے. تو شریعت نے آپ کو جو اصول بتائے اس پہ چلو. اس کی وجہ سے آپ تصوف کا انکار کر دو کہ صوفیوں نے ملک کا دنیا کا بیڑا غرق کیا. بھائی اس کو صوفی مت مانو جس کے پاس علم نہ ہو. اس کو آپ صوفی کیوں بولتے ہو؟ یہ تو پھر علماء حقہ کے خلاف جو لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ کہو گے کہ جی وہ صحیح کہہ رہے. تو آپ یہی کہتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے, آپ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہو. اسی طرح آپ عالم ہو یا جو بھی ہو, بزرگ ہیں سارے, ان کو چاہیے کہ تصوف خود ایک صوفی ہمارے کابرین. جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ جو ہیں مشہور ہوئے وہ تصوف کی برکت سے, دونوں علوم کی برکت سے ہوئے. جس نے ایک جز کو لیا ہے تو جو ان کو فالو کرتے کرنے دو. تم تو اپنے بڑوں کو کرو, ہمیں اس سے کوئی لڑائی توڑی ہے. ہم تو اپنے دین کو چھوڑتے نہیں اور کسی کے دین کو چھیڑتے نہیں. ہمارے بڑوں نے جو کیا ہم کیوں نہیں کر رہے؟ چند چیزیں یاد رکھنا کہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق کو کبھی مسلمانوں کا امام نہیں ہو, اس کو کافر کو نہیں بناتا. مسلمان کو بناتا ہے, یا متقی ہوگا یا فسق میں ہوگا وہ, لیکن اس کے اندر باطل آ سکتا ہے. اس کی پشپنائی کے نیچے دوسرے اپنا کام لے سکتے. تو باطنی جو قوتیں ہوتی ہیں, شیاطینی قوتیں, دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے تو یہ کر سکتے ہیں. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے. اگر ہم اس شیاطین کے پیچھے پڑ جائیں تو پڈا ختم. یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, لیکن اینڈ میں آپ نے کیا فرمایا؟ ایک کام کس نے کیا ہے؟ شیطان نے کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان انسانیت کا دشمن ہے, صرف مسلمان کا دشمن نہیں ہے. وہ انسان کا دشمن ہے, بنی آدم کا دشمن ہے. اس کے لیے چاہے کافر ہو چاہے مسلمان, وہ اس کے لیے انسان ہے. اس کا بغض کس سے؟ انسان سے. اور وہ یہ حربے کرے گا. اسی طرح جب آپ مسلمانوں میں آ جاؤ اور کفار میں, تو کافر کے لیے ہر وہ مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے, اور مسلمان کے لیے وہ کافر ہے جو شرک کرتا ہے. اب اس میں تقسیم جدا جدا ہے مگر علت ہے. اسی طرح قوم پرستی میں آ جاؤ. جب انسان قوم پرستی شروع کر دیتا ہے, ذات پرستی شروع کر دیتا ہے, تو وہ اپنے قبیلے کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا ہے. کوئی پٹھان بن جاتا ہے تو کوئی بلوچ بن جاتا ہے تو کوئی مہاجر بن جاتا ہے, کوئی کیا بن جاتا ہے, کوئی کیا بن جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے بس بھلا جیسے پختونی. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں اگر انسان کیا کرتا ہے پھر قبائل, تو اپنے قبیلے کی غلطی نہیں مانے گا اور دوسرے کے حق کو باطل کر دے گا. لڑائی شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے اسلام نے اس میں اعتدال کو پیدا کیا اور قبائل کو صرف تعارف کے لیے پیش کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ قوم پرستی, بلکہ قبائل کو بنایا تعارف کے لیے کہ تم پہچانے جاؤ. اور قبولیت کس کی ہوگی؟ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. یعنی انکار بھی نہیں کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے ہر ایک قبیلے کو ایک ایک جھنڈا دیا پہچان کے لیے کہ جب کارنامہ ہو تو آپ کہتے جی یہ ریا ہے. ریا نہیں ہوتے یہاں پر, اخلاص ہی نہیں ہوتا. اب جس قبیلے نے زیادہ کارنامہ کیا تو اس کے جھنڈے سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں پہچانا جاتا؟ کہ یہ فلانے قبیلے والے نے یہ کام کیا ہے. تو یہ انسان کی فطرت پر اس کو ابھارنا یا اس کی فطرت کو صحیح طور پہ استعمال کرنا کہ وہ فجور کی طرف نہ جائے, یہ اسلام نے آپ کو سکھایا ہے. کسی کی معاشرت, اب ہم یہاں کہتے ہیں سنتے جاؤ کہ ہم نے کام کس طرح کیا. ایک بندے کا ماحول ہے گناہوں میں مبتلا ہے, کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا, برگر فیملی ہے یا غریب فیملی جن کے چڈے مطلب چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے, اس کو غریب بولتے. ہوتے بہت امیر ہے مگر کپڑوں میں غریب ہوتے, یہاں پیسہ خرچ کرنا نہیں ہوتا. تو یہ حیا سے غریب ہوتا ہے.
اب وہ حیا سے غریب جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا، اس میں ایک بندہ آیا، اس نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیا، ابھی صرف نماز پڑھنا شروع کیا، داڑھی واڑی نہیں رکھی ہے، اس ماحول کا ولی بن گیا وہ، مگر تمہارے ماحول کا فاسق ہے وہ ماحول والے اس کو کیا کہتے ہیں، کہہ رہا بڑا نیک آدمی ہے یار، پہنچی ہوئی سرکار ہو گیا، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، مگر ہمارے یہاں گئے نماز پڑھتے، داڑھی کدھر ہے، پلانے سے شو جنگلے سے شو، یہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تو یہ کچا بولے گا، پکا کیا بولے گا، نہیں اس نے اچھا کام کیا ہے۔ جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے جب تبلیغ شروع کیا بزرگوں نے، تو ایک جگہ گیا کہ بھائی تم کیا کرتے، ایک ہی کام کرتے، بس 10 محرم کو تاجیہ نکال کے پھینک دیتے، حضرت یہی کام پکڑ کے رکھنا اسلام کا بس۔ اب یہ یاد رکھنا کہ اس نقطے پہ کہا یہ تم نے تو بالکل زبردست کام کیا، اس نے حضرت یہ تو صراحتاً خلاف شرع، چپ بیٹھ، اس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے نا، اگر یہ بھی بول دوں کہ نہیں ہے تو کہے گا جاؤ، تو کفر ہو جائے گا۔ اس کو کیا بنا دیا انہوں نے حکمت سے، آج وہ میوات جو ہے نا مرکز بن گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جب خانقاہ بنے تو کوئی چرسی آ رہا ہے تو کوئی کیا آ رہا ہے، وہ لنگر کھا رہا ہے جا رہے، لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، اس نے کیا کھول دیا یہ تو اس نے جو ہے نا وہ کھول دیا، کوئی کبا خانہ بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، تو کوئی کیا بول رہا ہے، اس دور کے لوگ جیسے آج کل ہمیں بھی لوگ بولتے ہیں، خاموش۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے وہی چرسی، وہی آج وہ بڑے بڑے اولیاءوں کے نام سے وہ لوگ مشہور ہو گئے۔ تو کیوں علماء جو صوفیات ہیں ان پر یہ بتدریج ان پر اللہ تعالیٰ نے نصاب کھولا ہے، جس پر نصاب کھلتا ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ نصاب کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو ایک ایمان لانا ہے اور ایک ایمان بنانا ہے، تو ایمان تو لے آئے سب، اس کے لیے کوئی نصاب شرط نہیں ہے، مگر جب ایمان بنانا ہوگا تو پھر نصاب شرط ہے۔ تو جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، اب ایمان بنانے کے لیے نصاب شرط ہو گیا، نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، وضو کے فرائض، یہ سب اب معلوم کرنا۔ اب یہ نصاب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب آپ لوگوں نے یہی کیا ہے۔ اب ہمارے جتنے شاگرد نئے نئے ہوتے ہیں، میرے سینئر بولتے ہیں حضرت یہ اس نے یہ کیا ہے، میں نے جب تو نیا نیا بنا تھا تو نے کیا کیا تھا؟ تصوف کیفیات کا نام ہے بھائی، آپ اس طرح دیکھو کہ جب آپ پہلے دن آئے تو بزرگ سے خونے خطام تک کارو نگڑی دے دیتا رہا سے دے کر، یہ تم بھی تو یہاں سے گزر کر گیا اس پانی تک۔ اب جب نیا کرتا ہے اس نے یہ نام لے لیا جیسے اس نے کبھی نہیں لیا تھا۔ تو میں اس لیے نہیں ڈانٹتا، لیکن مجھے تم لوگوں پر افسوس ہوتا ہے، یہ جتنے سینئر ہوتے ہیں ان پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کم سے کم ان کو جا کر کے اپنے سر کے بھائی یہ نیا ہے، ابھی اس میں تصوف کا نام ہے کیفیات، اس پر آ جانا، معلوم نہ ہو جانا۔ معلوم سب کو ہے کہ تصوف ہے، کیفیت جس پر آتی ہے اس کیفیت سے نکالنا اس کا شیخ کا کام ہے۔ تو آپ نے جو چیز پڑھی ہے، اب میں نے اجازت دے دی ہے، وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے دن میں نے کی تھی۔ مجھے بھی جب مل گیا تھا نہیں میں پھر چوک چورایا نہیں دیکھتا، ڈر تیرے پہ یہ سانگ سانگ سانگ، یہ سب کو میں تیرے پہ بیماری، لوگ ہنستے تھے لیونے شوے تھے منا، لیکن میں اپنا وہ مجنون ہوتا ہے نا، اپنے دن میں مست تھا۔ تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب نئی نئی اجازت ملتی ہے جوان کا بچہ وہ بس ایک جوشیلا جوان ہوتا ہے، رات رات اب وہاں سے یہ سوچ کے جاتا ہے یار میرے کو تو مل گیا، اب لوگ مجھے بزرگ کہیں گے، وہاں سے جب جاتا ہے جیسے یہ سوچ کے جاتا ہے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں، یہ تو اس سے کہ لوگ میری قدر کریں گے، وہاں سے 2-3 چپیڑے مرنا شروع، اب تیری نیکی کی حفاظت شروع ہو گئی، گالیاں بگے رمانا، یہ شکل تیری ہوئے تمہارا تنن بزرگ جوش ہے۔ تو میں جب کرتا تھا لوگ میرے پہ ہنستے تھے، کیا میں کہا چلو مڑا ہنسنے دو، اللہ مالک، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر، کیا اپنی عزت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے۔ اللہ کی رضا میں پہلے کیا ہے، لوگ تمہیں کچھ بھی کہے، اور اگر تو اس نے میری بےزتی میں کرو، یہاں اپنی ذات کو ختم کر دو، دوسروں کی خوشی کے لیے جینا سیکھو۔ اگر وہ بے عزتی کر کے مجھے خوشی کرتا ہے تو میں خوش ہوں، چلو کرنے دو۔ تو آج الحمدللہ وہ وقت آ گیا کہ دنیا ترستی ہے کہ میں اس کے ساتھ ملاقات کروں۔ بے شک بے شک۔
اور یہ صرف 5 سال کا عرصہ ہے. کتنا؟ 5-10 سال، اتنا سے نہیں لگا. جب میں نے اس پہ قدم رکھا نا لوگ مجھ پہ ہنستے تھے، اور آج جب میں جاتا ہوں نا تو وہ ملاقات کے لیے ترستے ہیں. پہلے برستے تھے، اب ترستے ہیں. کیا؟ تو اجازت میں پہلے آپ پر برسیں گے، پھر بعد میں ترسیں گے. تو جب وہ برسے تو تم محبت کرو کہ یہ نادان ہے، کیونکہ یہ وہ نہیں برستے، یہ شیاطین کہتے ہیں. تمہاری قدر شیاطین کے پاس ہے. وہ اس کو کہتا مارو، اس کو گالیاں دو تاکہ یہ کام چھوڑ دے. حکومت اس کی ختم ہو رہی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اور آہستہ 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 وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتے ہیں. اخلاص والا کبھی ضائع نہیں جاتا. اور اس تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس اعتراض میں اللہ نے ایک عجیب تاثیر رکھی. جب معترض، یہ مجھے پہلے پتہ نہیں ہوتا اتنا، لیکن جب معترض کا سوال آتا ہے، یہ کہتے ہیں نا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، چابی مل جاتی ہے مجھے کڑک. وہ سارے اصول اللہ ایسے کھول کے رہتے کہ یہ اس کا جواب ہے. یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو، یہ جواب ہے. ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے. تو وہ اعتراض کرتا ہے، بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کیا جواب دے گا. تو یہ ذکر کی برکت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہتے کہ میں نے یہ ذکر سے حاصل کیا، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں ذکر میں علم ہے. آپ نے جو ذکر کو ہلکا سمجھے غلط ہے. ذکر نصاب نبوت میں سے ہے. انبیاء کا نصاب ذکر لا الہ الا اللہ، اسی لا الہ الا اللہ سے اللہ نے ان کو علم دیا ہے. صحابہ کا نصاب 13 سال یہی رہا، لا الہ الا اللہ. اور آپ کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے. اب آ جاؤ، ارکان اسلام 5 ہے. پہلا کیا ہے؟ کلمہ. تو کلمے کے پیچھے علم نہیں ہوگا؟ نماز کے پیچھے علم ہے، فرائض واجبات مستحبات سب ہے. ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے. تو جب رکن اسلام کے ساتھ جو پہلا ہے وہ لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تصوف کا نصاب کیا ہے، اس کی تکرار سے کیا ملتا ہے. آپ نے وقت پر نماز پڑھی ہے، یہ رکن اسلام میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ایک دفعہ پڑھنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے؟ روزانہ اس فرض ہے اپنے وقت پر. یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی کلمہ ایک دفعہ فرض کیا تم پر. تو جب بار بار نماز پڑھتے کیا ہوتا ہے؟ تو 5 وقت نماز فرائض اور سنت اور واجبات کے ساتھ پڑھنا یہ تو آپ پر لازم ہے. مگر جب آپ غیر موقت نوافل بھی اس کے ساتھ پڑھو تو یہ کیا ہے؟ یہ حسن ہے اس کا. اسی طرح 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا اس کی زکوٰۃ ہے. اور پھر روز پڑھنا یہ تمہیں کمال تک پہنچائے گا. اسی طرح آپ نے زکوٰۃ ادا کی تو زکوٰۃ 2.5% دینا فرض ہے. پھر صدقہ دینا وہ تم پر نفل ہے، اور عطیہ دینا اس سے بھی اعلیٰ ہے. تو اس سے مال سے آپ کو قرب ملے گا، وہ نماز سے قرب ملے گا، اور کلمہ اس طرح سے کلمے سے قرب ملے گا. اور جب آپ حج پر آ جاؤ گے روزے پر تو فرض روزے رکھنا اور پھر سنت روزے رکھنا، تو اس سے فرض ادا ہوتا ہے اور اس نفل سے آپ کو قرب ملتا ہے. اور جب حج پر آ جاؤ گے تو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور بار پھر بار نفل ہے. عمرہ ایک دفعہ اور پھر بار بار کرنا کیا ہے؟ تو یہ حج اور عمرے کے ذریعے آپ کو قرب ملے گا، خانہ کعبے کے ذریعے. اور کوئی روزے رکھتے اس کو روزے کے ذریعے قرب ملتا ہے. کوئی نماز کثرت سے پڑھتا ہے اس کو نماز کے ذریعے قرب ملتا ہے. جو ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کو ذکر سے قرب زیادہ ملتا ہے.